دھیان سے سنیے گا، دو قطرہ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کے خوف میں آنسو نکلا، یہ قطرہ اللہ کو بہت پسند ہے، جہنم کو بجھا دیتا ہے۔ راہ خدا میں خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے گردن کٹانے والے کی مغفرت کے فیصلے فرما دیتا ہے۔ اللہ کو دو قطرے بہت پسند ہیں۔ تین آدمی سے بڑا رتبہ اس دنیا میں کسی کا نہیں ہے۔ نبی کا رتبہ بڑا ہے نبوت کی وجہ سے، صدیق کا رتبہ بڑا ہے صداقت کی وجہ سے، شہید کا رتبہ بڑا ہے شہادت کی وجہ سے۔ تین آدمی کا رتبہ دنیا میں سب سے بڑا ہے۔ حضرت حسین نے صداقت کا رتبہ بھی پایا، حضرت حسین نے شہادت کا رتبہ بھی پایا۔ شہید کو کیا ملتا ہے سن کر کے حیرت ہوگی، ہماری لاش قبر میں جائے گی، مٹی اس کو کھا جائے گی، لیکن جس آدمی نے گردن کٹائی اس کی لاش جب مٹی کے نیچے جاتی ہے تو مٹی پر اس کا جسم کھانا حرام قرار دے دیا جاتا ہے۔ ہم مر جائیں گے، ہمارا نام اعمال بند ہو جائے گا، لیکن اگر کسی نے گردن کٹائی، حق میں جان دے دی، جیسے حافظ جلیل صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ کو پیارے ہو گئے، ظلماً ان کو مارا گیا، وہ شہید تھے، ان کو شہید کر دیا گیا، حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا، کتنا بڑا رتبہ ہے۔ جیسے ہی انتقال ہوا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے، لیکن شہید گردن کٹاتا ہے، قیامت تک کے لیے اس کا اعمال نامہ کھلا رہا کرتا ہے۔ دھیان سے سنیے گا، مرنے والا مر گیا، شہید شہادت کے لیے راہ خدا میں اس نے شہادت حاصل کی، اس کو کیا رتبہ ملتا ہے؟ عرش میں ٹھکانہ ملتا ہے۔ یہ دنیا ختم ہو جاتی ہے تب عرش ہے، عرش کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے۔ غور کیجئے، زمین سے اٹھا شہید کو اٹھایا گیا اور عزت کی چوٹی پر پہنچا دیا گیا، عرش میں اس کو ٹھکانہ ملتا ہے۔ غور کرنے والی بات ہے، دنیا میں انسان اڑ نہیں سکتا، لیکن راہ خدا میں گردن کٹانے والے کو پر دے دیا جاتا ہے، وہ جنت میں ان پروں کے ذریعے سے اڑا کرتا ہے۔ اتنا بڑا رتبہ ہے، سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ابھی آپ نے دیکھا، کہیں دیکھا ہوگا، دستار بندی کا جلسہ ہوتا ہے، بچے کے سر پر دستار باندھی جاتی ہے، لیکن جب گردن کٹا کر کے خدا کے دربار میں شہید پہنچتا ہے تو اللہ ہیرے اور موتی کے تاج سے اس کی دستار باندھ دیا کرتا ہے۔ سن کر کے حیرت ہوگی، جب راہ خدا میں آدمی گردن کٹاتا ہے تو حافظ قرآن ہے، 10 آدمی کی صرف سفارش کرے گا، اس کے خاندان سے 10 آدمی کی مغفرت ہوگی، سفارش کا حق 10 آدمی کے لیے ملے گا، جبکہ گردن کٹا کر کے جو اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے وہ 73 گنہگار کے اپنے خاندان سے سفارش کرتا ہے۔ اتنا بڑا رتبہ ملتا ہے۔ سن کر کے حیرت ہوگی، ہماری روح جب قبض کرنے کے لیے فرشتہ آئے گا تو فرشتہ آئے گا، روح قبض کرے گا، لیکن جب شہید انتقال کرتا ہے، شہید کو شہادت ملتی، راہ خدا میں گردن کٹاتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ او فرشتوں ہٹ جاؤ، میرا بندہ ہے، تم روح نہیں نکالو گے، میں خود اپنے بندے کی روح نکالوں گا۔ گردن کٹانے میں بہت مزہ آتا ہے، آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، انگلی کٹانے میں درد ہوتا ہے، انگلی کٹ گئی آدمی کی نیند حرام ہو جاتی ہے، گردن کٹانے میں آدمی کو کیسے سکون ملے گا میں بتا رہا ہوں۔ حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا تھا، مصر کی عورت نے انگلی کاٹ لیا تھا، قرآن میں شہادت موجود ہے، قرآن شاہد ہے، انگلی کاٹ لیا تھا، کس کے حسن کو دیکھ کر کے؟ یوسف کے حسن کو دیکھ کر کے، لیکن گردن کٹانے والا جس وقت گردن کٹاتا ہے خدا کے حسن کو دیکھتا ہے اور تکلیف بھول جاتا ہے، اس کو گردن کٹانے میں تکلیف نہیں ہوتی، مزہ آیا کرتا۔ دھیان سے سنیے گا، 3 مثال دے رہا ہوں۔ چاروں طرف سے دشمن نے گھیر رکھا ہے، ماں سے بیٹا پوچھتا ہے کہ کیا کرے، کہ بیٹا آج بھی مرنا ہے، کل بھی مرنا ہے، لیکن اگر دشمن نے تم کو مارا تمہاری موت ہو گئی، شہادت کی موت ہوگی، بیٹا شہادت کی موت قسمت والے کو ملا کر۔ دوسری مثال کو ذرا دھیان سے سنیے گا، 4 بچہ گیا ہے میدان جنگ میں، واپس نہیں آیا، اندھی بوڑھی ماں، چاروں چراغ گل ہو گئے، کیا کہتی؟ الحمدللہ۔ کہا ماں تمہارے بیٹے شہید ہو گئے، چاروں چراغ تمہارے گل ہو گئے، انا للہ پڑھو، الحمدللہ کس بات کی پڑھ رہے ہو؟ کہا جس وقت میری گود میں وہ بچے تھے، دودھ پلایا کرتی تھی تو دعا کرتی تھی کہ میرے بیٹے کو راہ خدا میں اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے، وہ بچپن کی دعا آج قبول ہوئی، خوشی اس بات کی ہے، اس لیے الحمدللہ پڑھ رہی ہے۔ بیٹے کو پھانسی ہو گئی ہے،
سارے لوگ بھاگ گئے، لاش کے سامنے کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں۔ ماں آ کر کے کہتی ہے کہ بیٹا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہیں دودھ پلایا تھا، اسی دن کے لیے دودھ پلایا تھا۔ بیٹا میں نے تمہیں عالم بنایا تھا، اسی دن کے لیے بیٹا عالم بنایا تھا۔ تم نے میرا فخر سے سر اونچا کر دیا، بیٹا میں شرمندہ نہیں ہوں، میرا فخر سے سر اونچا ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ حوصلہ رکھنا ہے کہ ضرورت پڑے گی تو اپنے دین کے لیے ہم بھی سر کٹا دیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیئے انشاءاللہ، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ انگلی کٹا کر کے شہادت میں نام لکھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ انگلی پر چڑھ کر کے برابری کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوش ہے رسول، خون حسین سے کبھی تو رنگین ہو گئی، سیلاب کر گیا تجھے خون رگے رسول، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا وہ سرمدی اصول، کٹ جائے سر تیرا نیزے کی نوک پر، ہرگز نہ کر اطاعت ناحق کو تو قبول، ہرگز نہ کر اطاعت ناحق کو تو قبول۔ بہت بہتر طریقے سے آپ نے کھاتے کا استقبال کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ دوسرا پیغام آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جو جیسا کرتا ہے ویسا پھل اس کو ملتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ برا کیا ہے تو دنیا ہی میں آپ کو اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ کتنے لوگوں نے حضرت حسین کو مل کر کے مارا تھا؟ 4,000 لوگوں نے مل کر کے حضرت حسین کو مارا تھا۔ حضرت حسین کتنی تعداد میں تھے؟ 32 آدمی تو سواری پر تھے، 40 پیدل تھے، ان کو سواری تک نصیب نہیں تھی۔ یہ قافلہ لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ مہمان بن کر کے آیا تھا۔ 4,000 آدمی نے مل کر کے مارا، ایک ایک کو چن کر کے ہلاک کیا، یہاں تک کہ حضرت حسین کو سن 61 ہجری میں 55 سال کی عمر میں ہلاک کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، جب لاش کو دیکھا گیا اس میں 33 زخم کس کے تھے؟ نیزہ اور بھالے کے، اور ان کے جسم میں جو 34 زخم تھے وہ کس کے تھے؟ تیر اور تلوار کے تھے۔ اس طرح سے زخموں سے چور چور حضرت حسین نے کربلا میں جام شہادت نوش کیا ہے۔ سنا رہا ہوں، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، لیکن جب لاٹھی چلتی ہے تو کوئی بستا نہیں ہے۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، 5 سال کے بعد ہی لاٹھی چل گئی اللہ کی طرف سے۔ 4,000 آدمی مارنے والا، 72 آدمی کو قتل کرنے والے کتنے لوگ تھے؟ 4,000 تھے، ایک بھی نہیں بچا۔ کس نے مارا؟ مختار نام کا آدمی کھڑا ہوا کہ حضرت حسین کا بدلہ لیں گے۔ پوری بستی کے لوگوں نے ساتھ دیا، چن چن کر کے ظالموں کو ہلاک کرو۔ 4,000 یزیدی تھے حضرت حسین کو شہید کرنے والے۔ 5 سال کے بعد ہی بجلی گر گئی اور سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ ایک ایک دن میں 248 لوگوں کو مارا جاتا تھا، تڑپا تڑپا کر کے مارا جاتا تھا۔ اور جس شمر نام کے آدمی نے سجدے میں سر کاٹا تھا اس کا کیا حال کیا تھا، سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی۔ دنیا ہی میں صرف 5 سال کے بعد کتنی بڑی بجلی گری اور کتنی بڑی سزا ملی، سن کر کے حیرت ہوگی۔ جس نے سجدے کی حالت میں حضرت حسین کے سر کو کاٹا تھا اس کے لاش کے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈال دیا گیا۔ جو جیسا کرتا ہے وہ ویسا پاتا ہے۔ اگر آپ نے ببول بویا ہے تو آم کھانے کو نہیں ملے گا، اگر آم بویا ہے تو ببول کے کانٹے سے اللہ آپ کو بچا لے گا۔ ظلم کرنے والے کو سزا ملی، صرف 5 سال کے اندر ہی ملی۔ 4,000 لوگوں نے ظلم کیا تھا، کسی کو نہیں چھوڑا گیا، چن چن کر کے ہلاک کر دیا گیا۔
قرآن کتنا سچا ہے، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے، قصور اللہ کا نہیں ہوگا، قصور تمہارا ہوگا۔ انہوں نے نواسے رسول کے اوپر ہاتھ ڈالا تھا، اللہ نے مختار کو کھڑا کیا اور 5 سال کے اندر ہی سب کا صفایا ہو گیا۔ اب غور کیجئے کہ حضرت حسین کی شخصیت کیا تھی، صاحب کرامت شخصیت تھی، دعا کرتے تھے دعا قبول ہو جاتی تھی، راہ خدا میں گردن کٹائی، نانا کی خواہش پوری ہو گئی، اس لیے شہادت ملی۔ حضرت حسین کے حوالے سے یہ پیغام ہمیں جاتا ہے کہ ہم ظلم نہیں کریں گے، کوئی اگر ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے تو کوشش کریں گے معاف کر دیں گے، اگر معاف کرنے کی ہمت نہیں ہے تو کم از کم اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، محبت کریں گے بدلہ نہیں لیں گے، مدد کریں گے اور نفرت نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ننھے ننھے سے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی یہ تشنہ کام، کہنے لگی یہ تشنہ کام، فرمائیے کہ آج یہ آئے گی کیسی شام، آئے گی کیسی شام، بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام، یتیمی ہے کس کا نام، بد آنکھوں سے خون بہا کے یہ کہنے لگے امام، یہ کہنے لگے امام، بیٹی نہ پوچھ کچھ یہ مصیبت عظیم ہے، بھر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے، بچہ یتیم ہے، ویرانیوں کے بیج ہے ظلم و ستم کے کام، با اولاد ظلم و جور ہے بربادیاں تمام، بربادیاں تمام، مظلوم کا جہان میں رہتا ہے زندہ نام، مالک جہاں کا لیتا ہے ظالم سے انتقام، دنیا میں ظلم و جور کا ملتا ہے سب کو پھل، قانون ہے قانون ہے جہان میں مکافات کا ٹل، مکافات کا ٹل۔